السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. ایک استفتاء آیا ہے، سوال آیا ہے، وہ یہ کہ سر منڈوانا افضل ہے، سنت ہے کہ لمبے بال رکھنا یا زلفے، مطلب زلفے بنانا سنت ہے. تو جواب شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حمید و مصلیہ الفتاء بتوفیق اللہ تعالی. اس مسئلے میں علماء کے دو اقوال ہیں. پہلا قول امام طحاوی رحمہ اللہ کا ہے، وہ کہتے ہیں کہ سر منڈوانا ہی سنت ہے. اسی قول کو بعض فقہا نے نقل کیا ہے. تو ہم پہلے اس کے متعلق کچھ کتابوں کے حوالے دیں گے جنہوں نے اس قول کو صحیح قرار دیا ہے اور نقل کیا ہے. رد مختار جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 288، دری مختار جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 203، فتاوی ہندیہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 357، فتاوی تھاتار خانیہ جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 212، موسوعہ فقیہ جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 95. کچھ اور بھی ہے، ہم انہی پر اتفاق کریں گے. دوسرا قول یہ ہے کہ سر لمبے بال رکھنا یا زلفے بنانا ہی افضل ہے، سنت ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی اسی پر عمل کیا تھا. ہاں، سر منڈوایا بھی تھا، لیکن وہ صرف حج اور عمرے کے موقع پر ہی منڈوایا تھا. باقی ساری زندگی انہوں نے لمبے بال ہی رکھے، زلفے ہی بنائے. اور اکثر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی اسی پر عمل کیا ہے، یعنی زلفے بنائی ہے. سوائے چند صحابہ کرام کے جن میں سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ بھی تھے. انہوں نے تو صاف عذر چاہیے، عذر مانگی ہے اس بات سے کہ انہوں نے زلفے نہیں رکھی، کیونکہ اس کی عذر تھی غسل کے وقت اس کے بال جلدی گیلے نہیں ہوتے تھے. یعنی آپ سمجھ گئے ہوں گے، اس کے بال ایسے گنے تھے کہ وہ گنے پن کی وجہ سے اس کے بال جلدی گیلے نہیں ہوتے تھے. تو اس لیے اس نے عذر مانگی ہے کہ وہ زلفے نہ بنا پائے. تو اب اس قول کے ساتھ بھی جو کتابیں ہیں ان کو بھی ذکر کریں گے. صحیح بخاری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 876، صحیح مسلم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 258، شمائل ترمذی صفحہ نمبر 3، سنن ابی داود جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 223، سنن نسائی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 274، مغنی لابن قدامہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 88. اسی طرح کچھ اور کتابیں بھی ہیں، ہم انہی پر ہی اتفاق کریں گے، بہت ہے کتابیں. اب مفتابہی قول کون سا ہے؟ مفتابہی قول جو ہے دوسرا ہے، یعنی کہ زلفے بنانا، لمبے بال رکھنا ہی سنت ہے. یہ قول مفتابہی ہے، یعنی اسی پر فتویٰ ہے، یہی صحیح ہے. کیونکہ پہلا قول جو ہے وہ صریح حدیث کے عکس ہے، خلاف ہے. اور ہمارے اصول فقہ اور اصول افتاء کا ایک قاعدہ ہے کہ ہم وہ قول جو صریح حدیث کے خلاف ہو، کہ مخالف ہو یا عکس ہو، تو ہم اسے چھوڑتے ہیں، چاہے وہ کتنے بڑے علماء کا بھی ہو، ہم اسے چھوڑتے ہیں اور حدیث پر ہی عمل کرتے ہیں. تو یہ دوسرا قول ہی مفتابہی ہے، دوسرا قول ہی صحیح ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جو تھا وہ زلفے بنانا ہی تھا. البتہ سر منڈوانا صرف جائز اور مباح کام ہے، یعنی منڈوا سکتے ہیں، جائز ہے. اور چند تنبیہات ہے، آپ انہیں غور سے سنیے گا. پہلی تنبیہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لمبے بال رکھنے کی 3 کیفیات دیکھے گئے ہیں. ان کیفیات کو پھر علماء نے یا اسی وقت میں بھی نام رکھے گئے ہیں. پہلی کیفیت کو ہم کہیں گے الوفرہ. الوفرہ ان بالوں کو کہتے ہیں جو کانوں کے نرمیوں تک ہی ہو، ان کو الوفرہ کہتے ہیں. دوسرا ہے اللمہ، وہ ہے کہ کانوں کے نرمیوں سے تھوڑا کندھوں تک، اسی بیچ میں جو بال ہے انہیں اللمہ کہیں گے. اور تیسرا ہے الجمہ، جی میم ہاں، یہ کہیں گے ان بالوں کو جو کاندھوں پر ہی ہو، یعنی کاندھوں تک پہنچے ہوں. تو ان تینوں اقسام میں سے صرف الوفرہ یعنی پہلی قسم کان کی نرمیوں تک بال رکھنا ہی سنت ہے. سنت صرف یہی ہے. باقی جو 2 قسم ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھے تو گئے ہیں، لیکن صرف ان اوقات میں کہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو
اتنی فرصت نہ ملی کہ وہ اپنے بال کو کاٹ سکے، چھوٹے کر سکے، یعنی وہ کسی سفر میں تھے یا کسی جنگ میں تھے اس وقت. ایسی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال لمبے دیکھے گئے، ورنہ عام اوقات میں، فرصت کے اوقات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف الوفرا یعنی کانوں کے نرمیوں تک ہی بال رکھتے تھے. دوسری تنبیہ ہے کہ نبی کی زلفیں بنانا جو ہے وہ سنت تو ہے، لیکن سنت عادیہ میں سے ہے، یعنی اگر کوئی اس پر عمل نہ کرے تو ہم اسے سنت کا مرتکب نہیں کہیں گے اور نہ گناہ گار کہیں گے. اب اس پر عمل کر سکتے ہیں، نہ بھی کرے تو بھی کوئی بات نہیں، یہ سنت عادیہ میں سے ہے، یا ہم کہتے ہیں سنت زوائد کہتے ہیں اس میں. اسے سنت کی نیت سے اگر بال رکھے تو اس کو ثواب ضرور ملے گا، اور اگر لمبے بال نہ رکھے تو اس کو ہم گنہگار نہیں کہہ سکتے، کیونکہ یہ سنت زوائد میں سے. ایک تیسری تنبیہ ہے وہ یہ کہ اپنے بچوں کا، اپنی چوٹوں کا سر منڈوانا بہتر ہے فساد زمانہ کی وجہ سے. یعنی اس آخری دور ہے، زمانہ خراب ہے، اس کی وجہ سے اپنے بچوں چھوٹوں کا سر منڈوانا افضل ہے، بہتر ہے. اب اس کے متعلق یہ آخری مفتابی قول کے متعلق کچھ حوالے دیں گے. فتاوی دارالعلوم زکریہ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 339، امداد الفتاوی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 224، فتاوی عباد الرحمن جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 94، احسن الفتاوی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 81. تو یہ تھا مسئلہ. اب اگلے 2-3 ویڈیو میں ہم بالوں کے متعلق کچھ اور مسائل پڑھیں گے. اب اگر اسی ویڈیو میں پڑھے تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، کیونکہ جو یہ داڑھی کے بال ہے اس کو کس طرح رکھے، اور اسی طرح مونچھے ہے، اسی طرح اس کو رنگ لگانا ہے، داڑھی کو یا بالوں کو رنگ لگانا ہے، اس کے متعلق کچھ مسائل ہم اگلے 2-3 ویڈیو میں ہم پڑھیں گے، سنائیں گے. آپ سنیے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا. اور یہ مسئلہ، یہ سارے مسائل یہ PDF میں یعنی لکھی ہوئی ہے، اور ہم نے اپلوڈ بھی کی ہے، لیکن ٹیلی گرام پر، کیونکہ یوٹیوب پر تو آپ کو پتہ ہوگا اپلوڈ نہیں کر سکتے، اس لیے میں اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں اپنی ٹیلی گرام چینل کا لنک دے دوں گا. آپ لوگ ٹیلی گرام کو، ہمارے ٹیلی گرام کو جوائن کریں، کیونکہ ہم ٹیلی گرام میں بھی لکھے ہوئے یا آڈیو میں بھی مسائل شیئر کرتے ہیں، اپلوڈ کرتے ہیں، تو آپ وہاں سے آپ کو فائدہ ہوگا. تو آپ ہمارا ٹیلی گرام بھی جوائن کر سکتے ہیں، اور یہی مسائل جو ابھی ہم یہی مسئلہ جو اب ہم نے پڑھا، اور اسی طرح جو آگے مسئلے پڑھیں گے، یہ سارے اسی میں موجود ہیں. والسلام. اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے، تب تک دعاؤں میں یاد رکھنا.